بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع، نئے عنوان اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہمارا نیا عنوان ہے نیا سال اور اس میں جشن منانے کی شرعی حیثیت۔ دوستو، ہم بات شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ ایک سال گیا، ایک نیا سال ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک عظیم ترین نعمت وقت ہے۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس لیے وہ نوجوان دوست جو نئے سال کے موقع پر خوشیوں کے بہانے ایک خرافات مچاتے ہیں، 31 دسمبر کی آدھی رات گزرنے پر جو ایک بدتمیزی کا طوفان اٹھاتے ہیں، شراب و شباب کی محفلیں جماتے ہیں، اور وہ اس کو خوشی کا ایک موقع کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم خوشی تو منا رہے ہیں، کسی کی جیب تو نہیں کاٹ رہے ہیں، کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈال رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے پاس ہماری یہ زندگی خدا کی امانت ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی امانت ہے۔ اگر خدا کی دی ہوئی اس امانت کو ہم مس یوز کریں گے، غلط استعمال کریں گے، اس کو ہم اللہ کی نافرمانی میں گزاریں گے، نیو ایئر کی ناجائز تقریبات جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، جو غیر اسلامی طریقہ ہے، خوشی منانے کے جو جائز طریقے اسلام نے بتلائے ہیں، وہ عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، یا شادی کی تقریبات ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام خوش ہونے کو اور خوشیاں منانے کو منع نہیں کرتا ہے، لیکن جو چیز غیروں کا کلچر ہے، جو اسلام جن کی نفی کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے متعلق ایک یہودی کو جس نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے مذہب میں یہ آیت نازل ہوتی، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر اپنی نعمتوں کو مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے، اگر ہمارے مذہب میں یہ آیت ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، جشن مناتے، خوشیاں مناتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، لیکن اسلام میں اس طرح کی تقریبات منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام اس طرح کی تقریبات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت آپ کو عطا کریں اس پر آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نئے سال کے موقع پر ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم گزرے ہوئے سال کا احتساب کریں۔ ہم یہ دیکھیں ہم نے گزرے ہوئے سال میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کیا گنوایا ہے، کیا کمایا ہے، اور اس طرح کی تقریبات جو سراسر گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی تقریبات ہیں، اس طرح کی تقریبات آپ منعقد کریں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کا احتساب کریں کہ ہم نے ایک سال میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے، اور آئندہ سال کے لیے آپ ایک نیا عزم لے کر اٹھیں، ایک نیا ولولہ لے کر اٹھیں، اپنے کچھ ٹارگیٹس متعین کریں، اپنے کچھ اہداف، اپنے کچھ مقاصد متعین کریں، زندگی میں کوئی گول متعین کریں، کچھ خواب دیکھیں جن خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے آپ اگلے سال کے لیے نئے عزم، نئی ہمت، نئے حوصلے، نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ آپ میدان میں آئیں۔ یہ نہیں کہ آپ مغفل ہو کر کی زندگی گزاریں۔ وقت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ انسان کی زندگی کا جب یہ وقت ختم ہو جائے گا اور وہ اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھ کو دوبارہ واپس وقت مل جائے اور مجھ کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے۔ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها
وہ کہے گا ربا مجھ کو دنیا میں واپس بھیج کر ایک موقع اور دے دیجئے، شاید میں نیک اعمال کروں۔ اللہ فرمائیں گے وہ وقت گیا، وہ وقت جا چکا، اب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اہل جہنم کے جب دروازے پر کھڑے ہو کر جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے، ہائے ہماری بدقسمتی، ہائے افسوس، ہائے شومی قسمت، ہائے ہماری بد نصیبی، یا ویلتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ہم کو دوبارہ ایک بار دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور پھر ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے جو ہم اس سے پہلے زندگی گزار کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو جہنم کے اندر داخل ہونا پڑ رہا ہے۔ وہ زندگی ہم نہیں گزاریں گے، اللہ کی تکذیب نہیں کریں گے، اللہ کی آیتوں کی تکذیب نہیں کریں گے، نیک اعمال کریں گے۔ تو وقت اور زندگی اللہ کی بخشی ہوئی وہ عظیم نعمت اور دولت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ نئے سال کے موقع پر اس طرح کی تقریبات کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے، اور اوپر سے یہ گناہ کے کام کرنا۔ نوجوان دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر سنجیدہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ایک طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں، ہوٹل بک کرتے ہیں، ہل اسٹیشنوں پر جاتے ہیں، شراب و شباب کی محفلیں قائم کرتے ہیں۔ کیا ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اس طرح کی خوشیاں منا سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے شکایت دوسروں سے نہیں، لیکن وہ جو اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، قرآن کو اپنا دستور زندگی مانتے ہیں، اسلام کو اپنا دین اور اپنا مذہب مانتے ہیں، میرا سوال ان نوجوان دوستوں سے ہے، اپنے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے ہے، کیا اسلام بحیثیت اسلام ایک مسلمان کو اس طرح کے گناہوں کو کرنے کی اجازت دیتا ہے خوشیوں کے نام پر؟ یہ خوشیاں نہیں ہیں، یہ سراسر گناہ ہیں، یہ گناہوں کے اڈے اور گناہوں کی محفلیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور زندگی کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں کچھ اچھے کام کرنے کی توفیق ہمیں مرحمت فرمائے۔ نئے سال کے موقع پر کرنے کے دو کام ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع اور دیا ہے، اور دوسرے یہ کیا جائے کہ گزری ہوئی زندگی کا جائزہ لیا جائے کہ ہم کل کہاں تھے، آج کہاں ہیں، ہم نے کتنی کامیابیوں کو اچیو کیا ہے، حاصل کیا ہے، ہم نے کتنا پروگریس کیا ہے، اپنے پرسنالٹی کا کتنا ڈیولپمنٹ کیا ہے، ہم کتنا گناہوں سے بچے ہیں، ہم نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، ہم نے کتنے جمعے چھوڑ دیے گزشتہ سال کے اندر، آئندہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم پڑھائی کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ گزشتہ سال ہمارا کیا پڑھائی کے اندر جو ہے کیا مقام تھا اور آئندہ سال کیا ہونے والا ہے، ہم نے کتنے نمبرات حاصل کیے ہیں، ہم کل کہاں تھے اور آئندہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ زندگی کا احتساب کریں، آئندہ کے لیے کچھ عزم کریں، کچھ ولولہ کریں۔ ہماری زندگیوں میں ایک جمود ہے، ایک تعطل ہے، ایک خاموش سمندر کی طرح سے ہم ہیں، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے۔ کاش ہمارے اس ٹھہرے ہوئے سمندر میں ایک طوفان پیدا ہو جائے اور ہم اپنی گزری ہوئی زندگی پر ندامت کے چند قطرے بہا کر اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنے کے لیے پرعزم ہو جائیں۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہے
تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔